منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو۔ اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے، برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے۔ بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کریں کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا، کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے۔ لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے، اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون۔ ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے۔ جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں، پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے، اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون، وہ ہارون ہو، کون، میرا بھائی ہو۔ تو یہ دعا کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعاز آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں۔ رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے۔ اس میں خوش ہی رہنا چاہیے، اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن، تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں۔ اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے کیا رمضان میں، تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ، ایسی حدیث موجود ہے کہ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے۔ تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد؟ وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے۔